وہ بچے کو 12-1 بجے کے درمیان لے کے غائب ہو گیا. بچے کو پہلے اس نے مارا، تشدد کیا. اس نے بچے کے منہ کے اوپر ٹیپ لگائی ہے، ہاتھوں کے اوپر ٹیپ لگائی ہے. ٹیپ لگانے کے بعد اس نے بچے کے اوپر وہی پیٹرول ڈال کے اس نے جلا دیا. 2 پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے کے گئے ہیں اس کو گاڑی میں. SHO صاحب انہوں نے ہمیں آدھے پونے گھنٹے میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا یہی ملزم ہے، اس نے اعتراف جرم کر لیا. گود میں بیٹھا ہوا تو کہنے لگا ابھی میں نہا رہا ہوں، میں نہا کے کپڑے بدل کے میں نے جانا ہے سپارہ پڑھنے کے لیے. تب تک وہ ابھی تک نہیں آیا. السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. تھانہ اسلام پورہ کی حدود میں آیا ایک ہولناک واقعہ پیش. قرآن پاک کی تعلیم دینے والا قاری ہی کس طرح سے جلاد بنا اور بچے کو ورغلا کر اغوا کیا. اغوا کرنے کے بعد سنسان علاقے میں لے جا کر آگ لگا دی. مکمل وقوع کیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ مقتول کے چاچو موجود ہیں جو کہ مدعی مقدمے ہیں، اور مقتول کی والدہ بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں وقوع کے بارے میں. سر بتائیے گا یہ واقعہ پیش کس طرح سے آیا؟ یہ واقعہ 18 تاریخ کا واقعہ. تو بچہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تھا. بچے کا نام کیا ہے؟ احد. احد کی عمر کیا تھی؟ احد کی 8 سال عمر تھی احد کی. ٹھیک ہے، بچہ اس ٹائم اس کے پاس پڑھنے گیا تھا 12 بجے، اور وہ بچے کو 12-1 بجے کے درمیان لے کے غائب ہو گیا. بچے جس کو کے پاس پڑھنے جاتا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ذیشان ہے. قرآن پاک پڑھنے جاتا تھا؟ جی، بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس کے پاس. کتنے عرصے سے وہاں پہ پڑھ رہا تھا؟ تقریباً 1-1.5 ماہ ہوا تھا. اچھا. ٹھیک. تو اس طرح بچے کو جو ذیشان ہے وہ کالا علم بھی کرتا تھا اور کرتا بھی ہے. اس نے بچے کو کہا کہ تمہارا بڑے بھائی کے اوپر سختی ہے، اس کا صدقہ دینے کے لیے جانا ہے، تو میرے ساتھ چلو، کسی کو بتانا نہیں ہے. اس نے بچے کو پتہ نہیں کیا کیا، بچے کو اس نے اشارہ کیا، بچہ خود آگے آگے گیا. یہ بچے کے پیچھے پیچھے گیا، بچے کو مین روڈ پہ لے کے چلا گیا. یہ اس کے خود کے بیان ہے تفتیش میں. وہ بچے کو یہاں سے لے کے گیا بتی چونک سے آگے لے کے گیا اس کو رانا ٹاؤن. وہاں پہ ایک نکلتا ہے تھانہ فیروز والا کا علاقہ ہے، آدیاں روڈ نکلتا ہے، جو کالا شاہ کاکو ٹول پلازے سے یو ٹرن لے کے لور کی طرف رخ کرتے ہوئے ادھر آتا ہے آدیاں روڈ. سامنے ایک پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے اس سائڈ پہ ہے شاپس وغیرہ ہیں، دکانیں. وہاں سے اس نے ایک بوتل لیا 1/2 لیٹر، بچے کو بوتل پلائی ہے. بوتل پلانے کے بعد اس نے خود بھی پی ہے. اس نے 2-3 دکانیں چھوڑی ہے، اس نے شلوشن ٹیپ لی ہے یلو کلر کی. پھر بچے کو آگے لے گیا آدیاں روڈ. وہاں پہ آتا ہے 39 چک. 39 چک کے علاقے میں جا کے اس نے بچے کو پہلے اس نے مارا، تشدد کیا، بچے کا گلا دبایا. گلا دبانے کے بعد اس نے بچے کے منہ کے اوپر ٹیپ لگائی ہے، ہاتھوں کے اوپر ٹیپ لگائی ہے. ٹیپ لگانے کے بعد اس نے بچے کے اوپر وہی پیٹرول ڈال کے اس نے جلا دیا. جہاں سے اس نے بوتل لی تھی اسی کے بالکل سامنے سے پیٹرول پمپ تھا، پیٹرول پمپ سے اس نے پیٹرول لے لیا تھا. تو وہ اس نے پیٹرول وغیرہ ڈال کے بچے کو اس نے جلا دیا. یہ اس نے خود اعتراف جرم کیا کہ میں نے بچہ آپ کا مارا، اس وجہ سے مارا. وہ وجہ سے پوچھی گئی تو اس نے بولا کہ بچے کے والد نے مجھے گالیاں وغیرہ دی ہیں، میں نے ان کا غصہ نکالا ہے. وقوع ڈال کے واپس آ گیا. یہ واپس آ کے ہمارے ساتھ یہ ڈھونڈ جاتا رہا 5 بجے سے لے کے رات 10-10:30 بجے تک. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں علم کے ذریعے اپنے موکل بلاتا ہوں، تو موکلوں کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا کہ بچہ آپ کا کس جگہ کہاں پہ ہے. یہ بیٹھ کے اس نے پھر پتہ نہیں کہ اس نے پڑھائی وغیرہ کی ہے. اس نے بولا کہ بچے کی حالت دیکھنے لائق نہیں ہے، آپ لوگ ٹارچ وغیرہ پکڑ لو، چادر پکڑ لو، اور بائکس وغیرہ میں، موٹر سائیکلوں میں تیل اضافی ڈلوا لو، ٹینکیاں فل کروا لو، علاقہ خطرناک ہے. تو یہ خود ہی ہمیں لے گیا ادھر جائے وقوع پہ. وہاں پہ گیا تو وہاں جا کے ہم نے جائے وقوع پہ دیکھا. پہلے تو پیچھے ڈھونڈتا رہا، موقع وقوع پہ جب یہ گیا اس نے جا کے خود گیا، ایسا بچے کو دیکھا، دیکھ کے واپس آیا، ایسا آواز کیا بچہ مل گیا ہے تم لوگوں کا. ٹھیک ہے. وہاں پہ آگے اس نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ میرے تو پیروں کے نشان بھی لگ گئے ہیں، تو اگر پولیس والے ہیں تو تم لوگوں نے یہ نہیں بتانا کہ ہمیں یہ لے کے آیا. ٹھیک ہے. اگر پولیس والے پوچھے تو انہیں بتانا کہ ہم خود ہی آئے ڈھونڈتے. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو سارا وقوع اس نے کیا، پولیس والے کو کال کر دی ہے. تو کال کرنے کے بعد پولیس والے اچانک سے 2 آگے ہیں وہاں پہ جو گشت کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے ٹارچ مار لیا، انہوں نے دیکھا کہ ادھر خیریت ہے. وہ آگے انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے بولا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون لے کے آیا، تو اس وقت تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم خود ہی آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے. انہوں نے موقع پہ انہوں نے تھانے میں کال کی ہے. کال کر کے موقع پہ ادھر 2 گاڑیاں آ گئی ہیں. تو جب ادھر SHO صاحب آئے ہیں انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تو یہ کہاں کا واقعہ، تمہیں یہاں کس طرح آئے ہو. ہم نے کیا ہم گلشن آوی سے آئے ہیں، تھانہ اسلام پورہ ہمیں لگتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ ادھر کیسے آئے. تو ہم نے اسے بتایا کہ ہمیں
ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کون لے کے آیا آپ کو؟ ہم نے کہا یہ شخص لے کے آیا. بڑے طریقے کار سے اس کو بتایا, پولیس والے کو بتایا کہ تاکہ یہ ملزم بھاگے نہ. ہمیں تو ڈاؤٹ ہو گیا تھا جب وہ لے کے آیا. اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لو. 2 لوگ, ایک ادھر سے 2 پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے لے کے گئے ہیں اس کو گاڑی میں. آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہاں کے جو تھے ایس ایچ او صاحب, انہوں نے ہمیں آدھے پونے گھنٹے میں انہوں نے بتا دیا کہ آپ کا یہی ملزم ہے, اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے. تو اس نے کس طرح کیا, کیسے کیا, وہ بھی سر سارا کچھ بتا دیا. یہاں پہ جب میں سن رہا تھا تو مجھے افسوس اس لیے ہو رہا تھا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں اور میرے بچے قاریوں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں قرآن پاک, کہ ہمیں تعلیم مل سکے, ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے اسلام نے, ہمارے مذہب نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں, کیا احکامات دیے ہیں, کن چیزوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے. لیکن اس طرح سے جاہل لوگوں نے خود کو جعلی قاری اور پیر بنا کے ہمارے بچوں کا اعتماد ختم کر دیا ان لوگوں پر سے. ہمارے بچے نہیں اب چاہیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور تعلیم حاصل کریں. ہمارے بچے باغی ہو جائیں گے. ہمارے بچے کہیں گے کہ ہم ان جاہلوں سے پڑھیں گے تو ہم بھی جاہل بن جائیں گے. اب یہ شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہے, تفتیش جاری ہے. تفتیش جب معلوم پڑ چکا ہے کہ اسی شخص نے ہی بچے کو جلایا ہے, مارا ہے, تو اگر اس کو سزا نہیں دی جائے گی, اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا عدالتیں رعایت برتیں گی, تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ میرے ساتھ مقتول کی والدہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ماں جی, کس حالت میں بچے کو پایا آپ نے آخری بار؟ کس بات جلا ہوا ہی ہم کو ملا ہے ہمارا بیٹا. آہد نے کوئی آخری بار کوئی پیار محبت والی بات کی ہو جو ابھی تک تڑپا رہی ہو؟ جب وہ میرے پاس سے کیا بنا رہا تھا, میرے سے کھیل رہا تھا, میرے لاڈ کر ادھر اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا, میری جو گود میں بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا ابھی میں نہا رہا ہوں, میں نہا کے کپڑے بدل کے میں نے جانا ہے سپارہ پڑھنے کے لیے. تب تک وہ ابھی تک نہیں آیا. یہ کیا میرے کا بچہ تو پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, یہ غریب کا بچہ ہے, اس وجہ سے کوئی انصاف نہیں مل رہا. کیا حکومت کا بچہ تو پھر بھی ایسے ہی ہوتا, یہ وزیر اعلیٰ کا ہوتا پھر بھی ایسے ہی کرتے. کہ ہم غریبوں کو کوئی نہیں ہے, غریب ہے اس وجہ سے کوئی انصاف نہیں ہو رہا. میں بہت معذرت کہ وہ تصاویر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گا, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میرے سامنے بھائی نے یہ تصاویریں اوپن کی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میں کیا بولوں, اب کیا کہوں اپنی ریاست سے کہ اس طرح سے ظلم بڑھ گیا ہے. یار کہیں انصاف نہیں ہے, کہیں قانون نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ یار ہمیں گرفتاری دینی پڑے گی, ہمیں پھانسی ہو جائے گی, ہم پہ قانون لاگو ہوگا. یار کسی کو ڈر نہیں ہے. ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں جب ہم اس طرح کی سٹوریز کور کرتے ہیں. ہماری ریاست اتنی خاموش ہے, اتنی بے ضمیر ہے, اس کو بالکل درد نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہماری نسلوں کا فیوچر کیا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپیل کرتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جاہل کمینے گھٹیا انسان کو جس طرح سے اس شخص نے اس بچے کے ساتھ سلوک کیا, اسی طرح سے اس کے ساتھ سلوک ہو, تاکہ ایک مثال پیدا ہو اس معاشرے میں کہ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اپنایا جائے گا. ہماری ریاست کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے. ان کی بد دعاؤں سے بچیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو بد دعائیں لگ جائیں اور پھر یہ ملک پاکستان تو رہے گا لیکن آپ نہیں رہیں گے. اگر ہم پہ اس طرح سے ظلم ہوگا تو ہم آپ پہ ایسا ظلم کریں گے کہ پھر آپ سوچ نہ پائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. رحم کریے اس قوم پہ, اس قوم کو انصاف دیجئے اور انصاف کے ساتھ رہنے دیجئے. قانون کو سٹرونگ کیجئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.